دیور کالی گھوڑی کی سواری کرنے کا شوقین تھا. میری گھوڑی بھی کالی تھی. روز کہتا، بھابھی آپ کی گھوڑی پر کب سواری کروں گا؟ میں بچہ سمجھ کر چپ کر جاتی اور شرم کے مارے اسے کچھ نہ کہتی. مگر ایک رات ایمرجنسی بن گئی. دیور کو بولا تو کہنے لگا، بھابھی پہلے کالی گھوڑی. اس رات میرے ہوش اڑ گئے. جسے بچہ سمجھ بیٹھی تھی میں اپنے دیور کے منہ سے ایسی بات سن کر حیران رہ گئی. وہ بمشکل 16 سال کا لڑکا مجھ سے ایسی فرمائش کرے گا، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. میرا دیور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا. اسے مجھ سے جواب چاہیے تھا اور مجھے تو اس کی بات ہی پریشان کر گئی تھی. میں کیا جواب دیتی؟ میں نے اسے نظر انداز کر کے بات بدل دی اور شکر کیا کہ گھر میں کسی اور نے اس کی بات نہیں سنی، ورنہ اس کی تو خیر نہ ہوتی. لیکن وہ ڈھیٹ بنا رہا اور کچھ دن بعد پھر سے میرے سامنے وہی فرمائش کرنے لگا، بھابھی مجھے ہمیشہ سے کالی گھوڑی کی سواری کا شوق ہے. آپ مجھے اپنی گھوڑی پر بیٹھنے کا موقع تو دیں، میں آپ کو خوش کر دوں گا. وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا. اس کی بات پر مجھے شدید جھٹکا لگا. شوق تھا وہ بھی ہمیشہ سے، مجھے خوش کر دے گا. مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگی تھی. میں نے اس سے پھر بھی لحاظ سے بات کی کہ کیا مطلب، تم کب سے یہ سب کر رہے ہو؟ میں نے کچھ گھبرا کر سوال کیا. ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ وہ ایسے شوق پالنے لگا تھا. کسی کو پتا نہیں چلے گا، بس ایک بار کی بات ہے. لیکن آپ نے تو میری بات کا مان تک نہیں رکھا. اس نے مجھ سے درخواست کی تو اس کی ضد پر میں مزید پریشانی میں مبتلا ہونے لگی. یہ شوق پھر ایک بار پر ختم نہیں ہوگا. ایک بار تم نے یہ شوق پورا کیا تو پھر تم روز یہی خواہش کرو گے اور تمہارا شوق بھی بڑھتا جائے گا. تمہارے بھائی کو پتا چلا کہ میں نے بھی تمہارا پورا ساتھ دیا ہے تو وہ میرا بھی گلا دبا دے گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہی رہ گئی. نہیں بھابھی، میں آپ کو بار بار تنگ نہیں کروں گا. میں وعدہ کرتا ہوں بھائی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. رات کے وقت ہمارے فارم ہاؤس میں کوئی نہیں ہوتا، ہم وہاں چلے جائیں گے، بس کچھ منٹ کی بات ہے. وہ اپنی ضد پر قائم تھا مگر میں اس کی ضد پوری نہیں کر سکتی تھی. مجھے خوف تھا کہ کسی کو پتہ چل جائے گا. یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی. اچھا دیکھتے ہیں، میں نے اس سے جان چھڑواتے ہوئے کہا اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا. مجھے لگا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، جلد ہی یہ بات بھول جائے گا. مگر اس نے صرف 2-3 دن انتظار کیا اور پھر سے میرے سر پر سوار ہو گیا. میں اب مشکل میں پڑ گئی تھی. میرے لیے اسے ٹالنا مشکل ہو رہا تھا. وہ مجھے لے کر گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا. اسے پہلے اپنا شوق پورا کرنا تھا اور پھر مجھے میری ماں کے گھر لے جاتا. میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈھلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. میرا دیور پرجوش تھا. اس رات اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے. جسے میں بچہ سمجھتی رہی اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھی. میری جب شادی ہوئی تو میرا وہ دیور گھر بھر کا لاڈلا اور چھوٹا تھا. سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا تھا. اس کے لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کی جاتی تھی. میرے شوہر اور ان کے بڑے بھائی میرے چھوٹے دیور کو ہر کام سے دور رکھتے اور صرف پڑھا رہے تھے. مجھے بھی وہ صرف ایک نٹکھٹ سا بچہ لگتا تھا. شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجک جاتا تھا. اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مجھے مزید بھولا بھالا لگنے لگتا تھا. لیکن جب اس کی مجھ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئیں. مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا، جلدی تھک جائے گا. مگر میرا خیال اس نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا. وہ بظاہر چھوٹا بچہ نہایت تیز نکلا تھا. اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے تر تھا اور چہرہ جوش کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا. شکریہ بھابھی، مجھے بہت مزہ آیا. وہ تشکر سے مجھے دیکھ کر بولا اور میں اتنی گنگ تھی کہ اسے جواب بھی نہ دے پائی. وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی. وہ راستے میں بھی مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابھی، آج مجھے اتنا مزہ آیا کہ اب دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کروں. آپ بھائی کو مت بتانا تو میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا. آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا. میں نے سر ہلا دیا. اب میں مطمئن تھی. اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا. ہم جب تک میرے میکے میں پہنچے بہت رات ہو چکی تھی.
मैं अपने देवर को उसके आराम के लिए कमरा दिखा कर खुद अपनी माँ के पास बैठ गई। मेरा देवर तो इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। वो रात के खाने के लिए भी नहीं उठा। मेरी बहन ने हैरत से मुझे बताया तो मैं बात बना गई कि वो सुबह से पढ़ाई करता रहा था, इसलिए अब थक गया है। जबकि खुद मुझे फार्म हाउस में जाने के बाद का मंजर याद आ गया, जिसकी वजह से मेरा देवर इतना थक गया था। हमारे फार्म हाउस में घोड़ों के अस्तबल में मौजूद नस्ली और ऊंचे घोड़ों में मेरी स्याह काली घोड़ी खड़ी हुई थी। ये घोड़ी मुझे शादी के तोहफे में मेरे अब्बा ने दी थी, और जब से मैं ब्याह कर आई थी मेरे देवर की नजर मेरी इस काली घोड़ी पर टिक सी गई थी। वो अस्तबल के करीब पहुंचकर पुरजोश सा मेरी काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा था। फिर उसे खोलते हुए अस्तबल से निकाल कर मैदान में ले गया और उसकी नकील डालने लगा। मेरी घोड़ी की उठान बहुत अच्छी थी। मेरी नजर में उस जैसा नो उम्र लड़का घोड़ों की सवारी कर ही नहीं सकता था। कुजा के मेरी ऊंची लंबी घोड़ी की सवारी करता। मैं यही सोचकर उसे इजाजत नहीं देती थी और टाल मटोल से काम लेती रही। आज भी मैंने ये सोचकर इजाजत दे दी कि अव्वल तो वो सवारी कर नहीं पाएगा, और अगर कर भी ली तो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत अथरी और नखरीली थी। वो कम ही किसी को अपनी सवारी करने देती थी, मगर मेरे देवर ने निहायत महारत से उस पर सवार होकर उसे संभाल लिया था, और किसी माहिर घुड़सवार की तरह वो उसकी सवारी किए उस मैदान में गोल गोल चक्कर काटता घोड़ी को भगाकर धूल उड़ा रहा था। मैं हैरत ज़दा सी उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना छोटा बच्चा इतना माहिर घुड़सवार था। ये उनका खानदानी शौक था और सब भाई घुड़सवारी में माहिर थे। यकीनन ये शौक उसके खून में था, लेकिन मुझे ये खौफ भी था कि अगर ऊपर से कोई पहुंच जाता तो मेरी खैर न होती। रात के वक्त में उनके छोटे भाई को यहाँ लाकर घुड़सवारी करवा रही थी, और इस बात पर मेरी अच्छी खासी क्लास लग सकती थी। कितनी देर घुड़सवारी करने के बाद मेरा देवर वापस लौटा तो पसीने से तर था। उसे ठीक ठाक देखकर मुझे हैरत के साथ साथ इत्मीनान भी हुआ। वो घोड़ी से उतरकर उसे अस्तबल में बांधता पानी पिलाने लगा। मैं हूंक से उसे देखती चली गई। मेरी माँ की तबीयत काफी संभल गई थी। अगले ही रोज हम घर वापस चले गए, मगर अब भी मेरा देवर अक्सर मुझे बताकर रात को फार्म हाउस चला जाता है और छुपकर काली घोड़ी की सवारी का शौक पूरा करता है। मेरी घोड़ी भी अब उसे पहचानने लगी थी। मैंने अपने देवर के शौक का राज रख लिया। जब वो जवान होता तो वैसे भी उसे इजाजत मिल ही जाती। कभी कभी हम बच्चा समझकर बच्चों की ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सराहते नहीं हैं, लेकिन अगर उनके शौक को सराहें तो शायद वो और भी कामयाब